بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ملتان پبلک اسکول سے کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر شاہین فاطمہ، اپنے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی اردو کی نصابی کتاب سے آج ہم نظم بڑھے چلو اور قواعد و انشاء جو آپ کی گرامر کی کتاب ہے اس سے ہم الفاظ مترادف پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم بڑھے چلو۔ عزیز طلبہ و طالبات، نظم شروع کرنے سے پہلے اس کا مختصر تعارف کراتی چلوں کہ اس نظم میں آپ کے لیے مسلسل محنت اور کوشش کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی منزل کے حصول کے لیے مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ کسی ناکامی یا مشکل سے گھبرا کر ہار نہیں ماننی چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کے سامنے نظم کی بلند خوانی کروں گی تاکہ تلفظ کی اصلاح ہو سکے اور آپ بھی اس کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ میں ہر لیکچر میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی کتابیں ساتھ ساتھ کھول کر رکھیے اور سبق کو یا نظم کو میرے ساتھ پڑھیے۔ اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ پیارے بچوں، نظم کی آپ کے سامنے بلند خوانی کی گئی ہے، اور جب ہم کوئی بھی نظم یا سبق پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس میں سے وہ بنیادی نقطہ تلاش کرنا چاہیے، وہ اہم خیال تلاش کرنا چاہیے جو کوئی بھی شاعر یا کوئی بھی مصنف اپنی نظم، اپنی شاعری یا اپنا کوئی سبق مضمون لکھتے ہوئے اپنے دل میں لے کر آتا ہے کہ وہ کیا بات ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، وہ کون سا اس کا بنیادی مقصد ہے، وہ بنیادی خیال، وہ بنیادی نقطہ جس کو مد نظر رکھ کر اس نے وہ نظم لکھی ہے یا وہ سبق لکھا ہے۔ تو اس بنیادی خیال کو، اس بنیادی سوچ کو، اس بنیادی نقطے کو ہم مرکزی خیال کہتے ہیں۔ جب ہم نے اس نظم کو پڑھ لیا تو ہمیں بھی اس میں سے وہ بنیادی خیال، وہ مرکزی خیال دیکھنا چاہیے کہ نظم میں شاعر ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نظم کا بنیادی خیال یعنی مرکزی خیال کیا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ امید ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے طور پر اس کو سمجھ چکے ہیں اور اپنے پاس لکھ بھی چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے، میں کیا بتا رہی ہوں آپ کو، اور اس میں کیا فرق ہے، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور آپ کو اس نظم کا بنیادی مقصد یا مرکزی خیال بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی منزل کے حصول کے لیے یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنی چاہیے اور ہمت سے اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے
جس پر شاعر نے ہمیں تفصیل سے نظم لکھی ہے، پڑھا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے تاکہ اس کا ہر بند کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ تشریح کرنے سے پہلے ہمیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ یہ چند مشکل الفاظ کے معنی جو آپ کے لیے نئے ہیں اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ڈگمگانا، لڑکھڑانا، گھبرا جانا، کانپنا۔ لو لگانا، محبت کرنا، کسی کی طرف خاص توجہ دینا۔ مضطرب، بے چین، پریشان۔ ملول، غمزدہ، اداس، غمگین۔ ولولہ، جوش۔ بند نمبر 1 ہے اس نظم کا: اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہ پورا بند ہے، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ بند اور شعر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شعر ہمیشہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی جو اس کے پہلے 2 مصرے ہیں اگر صرف وہی ہیں ہمارے سامنے تو وہ ایک شعر کہلاتا ہے۔ 2 سے زیادہ یعنی 3 یا 4 مصروں پر مشتمل جو ایک سامنے ہمارے آتی ہے شاعری، اس کو ہم بند کہتے ہیں۔ پھر اس کی بھی آگے اقسام ہوتی ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے۔ ابھی صرف آپ کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ جو 2 مصروں پر مشتمل ہے اس کو ہم شعر کہیں گے، اور جو 2 سے زیادہ مصروں پر مشتمل ہے اس کو ہم بند کہیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے بند ہے۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کمر کسنا، کام کے لیے تیار ہو جانا۔ سحر، صبح۔ اب یہ جب لفظ سحر استعمال ہوا ہے تو میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ سحر جب ہے کے اوپر، سین کے اوپر زبر ہے تو لفظ ہم اس کو پڑھیں گے سحر، اس کا مطلب ہے صبح۔ اور جب سحر ہے لفظ یعنی ہے کے نیچے زیر لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جادو، سحر کی کیفیت، جادوئی حالت۔ تو وہ سحر سے ساحر بھی لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جادو کرنے والا۔ تو یہ فرق واضح ہونا چاہیے تاکہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اسی طریقے سے اسی تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ سحر یعنی صبح، یہاں اس سے مراد ہے کڑی، کڑی دشوار، مشکل۔ راہ، راستے کو کہا جاتا ہے۔ تھکن، تو آپ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ تھکاوٹ۔ تو اس بند میں شاعر ہمیں کام کرنے کی طرف ہمارا شوق دلاتا ہے، ہمیں کام کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اٹھو اور کام کرنے کا پکا ارادہ کر لو۔ یوں کب تک اپنے مقصد سے، اپنے کام سے غافل ہو کر سوتے رہو گے؟ صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر راستہ دشوار ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ہوا اگر راستہ مشکل ہے؟ ہمیں ہمت اور محنت سے کام لینا چاہیے۔ دل میں یہ خیال بالکل بھی نہ لاؤ کہ تم تھک چکے ہو۔ جب تک تم منزل پر نہیں پہنچ جاتے تمہیں تھکنا ہی نہیں چاہیے۔ مسلسل محنت سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ محنت ہی سے ہم اپنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بند نمبر 2 ہے: جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ جھجک، شرم، خوف، ڈر۔ ویسے شرم حیا کو کہتے ہیں جھجک، لیکن یہاں اس بند میں خوف اور ڈر اس سے مراد ہے۔ قدم بڑھانا، آگے بڑھنے کے لیے تیار رہنا، آگے بڑھتے جانا۔ ڈگمگانا پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ لڑکھڑانا، لو لگانا۔ لو لگانا کا مطلب آرزو مند ہونا، امید رکھنا۔ اور ملول، افسردہ، پریشان۔ اور اس میں مضطرب بھی وہی مطلب ہے، بے چین رہنا، پریشان رہنا۔
اب اس بند میں شاعر ہمیں عمل کا درس دیتا ہے. عمل کا درس دیتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ جب دل میں یہ ٹھان لیا جائے، یعنی جب تم دل میں یہ ٹھان لو، پکا ارادہ کر لو کہ منزل پر ضرور پہنچنا ہے، اپنی منزل کو حاصل کر کے رہنا ہے، اپنے مقصد کو ضرور پانا ہے، تو پھر کسی قسم کے خوف اور خطرے کی ضرورت نہیں. دل میں کسی قسم کا خوف نہ لاؤ، کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ کرو، شرم اور عار محسوس نہ کرو، بس اپنے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کے لیے بالکل ہمیں گھبرانا نہیں، کوئی خوف لڑکھڑاہٹ ہمارے قدموں میں نہیں آنی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھو. اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے تو آسانی سے منزل پر پہنچ جاؤ گے. تمہیں ذرا بھی پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس محنت لگن سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلو. بند نمبر 3 ہے، اٹھا دیا قدم اگر ہے راہ صاف و بے خطر. اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر. چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو. مشکل الفاظ کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں کہ قدم اٹھانا، چلنے کے لیے تیار ہو جانا، بے خطر، بغیر کسی خطرے کے، بغیر خوف کے. خوف تو ڈر کو ہی کہا جاتا ہے. اس بند میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بس اگر پہلا قدم ایک بار اٹھا لیا جائے، کام کا آغاز کر لیا جائے، کام کو شروع کر لیا جائے، تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہو جاتا ہے. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر کام کو شروع کیا ہے تو وہ ختم ضرور ہوگا اور ہمیں منزل مل جائے گی. انسان کو راستے کی دشواریوں پر، راستے کی مشکلوں پر قابو پانا چاہیے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. محنت کرنے والے کے راستے میں اگر پہاڑ بھی آ جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی نہیں گھبراتے، بلکہ وہ اپنی محنت سے ہی اپنے راستے کو صاف کر لیتے ہیں. محنت کرنے والے کوئی ڈر اور خوف دل میں نہیں رکھتے. تو اسی طرح تمہیں بھی، ہمیں بھی محنت سے کام لینا چاہیے اور آگے بڑھتے جانا چاہیے کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت ہی کی ضرورت ہے. بند نمبر 4، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو. اب اس میں بھی ہم سفر جو آپ کے ساتھ اکٹھا سفر کرتے ہیں ان کو ہم سفر کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سفر کرنے والے، اکٹھے سفر کرنے والے. منزل وہ جگہ جس کا ہم تعین کر چکے ہیں یا جس پہ ہم نے قیام کرنا ہے یا جہاں ہم پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ منزل کہلاتی. پہنچنے کی جگہ یا ہمارا مقصد جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے اس کو ہم منزل کہتے ہیں. اب اس بند میں شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے، یعنی جن لوگوں نے تمہارے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے، مسلسل محنت اور کوشش کرتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں. انہوں نے اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو حاصل کر لیا ہے، پا لیا ہے. وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں. انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا ہی نہیں کیا. وہ کہیں نہیں رکے کیونکہ ان کا مقصد صرف اپنی منزل کو پانا تھا، اپنے مقصد تک پہنچنا تھا. مگر تم راستے میں رک گئے ہو، یعنی تم مایوس ہو گئے ہو یا مشکلات سے گھبرا گئے ہو. تو یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو. راستے میں رکنے کی بجائے اپنے مقصد کے حصول کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو. اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے بہت آگے نکل جائیں گے اور تمہیں پیچھے چھوڑ جائیں گے. علامہ اقبال نے بھی اس کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. یعنی جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے
قدموں کے نیچے رونتے ہوئے گزر جائیں گے. تو اس لیے ہمیں رکنا ہی نہیں، اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے. یہ ہماری نظم کا آخری بند تھا جس کی ہم تشریح کر چکے ہیں. اب جب ہم نظم کو پڑھ چکے ہیں، اس کے تمام اہم نکات ہمارے سامنے آ گئے، تو اس کے لیے خلاصہ لکھنا ہمارے لیے آسان ہے کہ اس کے تمام جو اہم نکات ہیں ان کو آپ، مجھے یقین ہے، امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی کاپی پر ہر بند سے جو اہم نقطہ آپ کو حاصل ہوا کہ ہمیں اس میں شاید کیا بتانا چاہ رہا ہے، تو وہ آپ ساتھ ساتھ تحریر کرتے جائیں. اس طرح جو اہم نکات ہیں 5 یا 6 سطروں پر مشتمل، ان کو آپ لکھیں گے تو وہ آپ کا خلاصہ کہلائے گا، خلاصے کے طور پر لکھیں گے. اس کے بعد ہم نظم کی مشق کی طرف آتے ہیں. اس کو جب ہم پڑھ چکے ہیں، اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، تو اب اس کی مشق کو کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا. یہ آپ کے سامنے MCQs، جنہیں اردو میں ہم کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں، کہ ایک ہی جملے کے یا ایک ہی جو آپ کے سامنے لکھا جاتا ہے، ایک عبارت دی جاتی ہے، تو اس کا ایک درست جو اس میں سے جواب ہوتا ہے، ہم نے اس کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے، اس کو چوز کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی نظم کے مطابق ہی ہم نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. اٹھو 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 اٹھو، یہاں آپ کے سامنے درست جواب پر ٹک کا نشان لگا دیا گیا ہے. آپ اسی کو ہی لکھ کر، مطلب خالی جگہ میں آپ لکھتے جائیں گے، اپنی کتابوں کو ساتھ ساتھ فل کرتے جائیں تاکہ بعد میں جب آپ اس کو پڑھنے لگیں تو آپ کے لیے آسانی ہو. خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، ہے راہ صاف و بے خطر، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، ذرا سمجھ سے کام لو، وہ منزلوں سے جا لگے، بس اب قدم بڑھاؤ تم. اس کے بعد اگلا سوال آپ کی مشق کا سوال نمبر 2 ہے. دی گئی مثال کے مطابق نامکمل مصروں کو مکمل کیجیے. کالم الف اور کالم ب کو آپس میں ملاتے ہوئے، درست الفاظ کو ملاتے ہوئے آپ نے کالم جیم میں اس کو فل کرنا ہے، یعنی کالم الف کا جواب آپ نے کالم ب سے تلاش کر کے اس کو کالم جیم میں لکھنا ہے، جو مثال میں بھی آپ کے سامنے ظاہر ہے. سحر سے پہلے چل پڑو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، ذرا سمجھ سے کام لو، ملول و مضطرب نہ ہو. درج ذیل کے مختصر جوابات تحریر کریں. جوابات اس کے آپ کو نوٹس کی صورت میں PDF فائل میں مل جائیں گے، لیکن یہاں بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے چلیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اس کو آسانی رہے اور پھر آپ اس کو بعد میں کر سکیں کاپیوں پر. سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے شاید کہ کسی بھی کام کو اس کے اولین وقت میں شروع کر دینا چاہیے. جن لوگوں نے سفر لمبا کرنا ہوتا ہے یا لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے، وہ منہ اندھیرے ہی اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں تاکہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں. اب اس پوری اس میں شاعر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے شروع ہی سے محنت کا درس دیتا ہے کہ ہمیں شروع ہی سے محنت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ راہ کے کڑی ہونے کا مطلب ہے کہ زندگی کا راستہ بہت مشکل ہے. زندگی گزارنا، زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اسے محنت اور حوصلے سے طے کرنا چاہیے. سوال نمبر 3 ہے کہ اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ خیال لے آئے کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، میں تو ہار جاؤں گا، میں تو تھک جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا، تو وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے. تو کامیابی کے لیے مکمل یقین کا ہونا ضروری ہے. مکمل یقین سے جو بھی کام شروع کیا جائے
وہ ضرور اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ کام کے وقت ہمیں ذہن میں کام مکمل کرنے کی لگن ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام وقت پر مکمل کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم کس طرح اپنے کام کو بہتر طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب پہلے ہی ہم کر چکے ہیں کہ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے، جو تھیم ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم مسلسل محنت اور کوشش اور لگن جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح کا ایک پیغام ہے کہ ہمیں شاعر مسلسل محنت کا، کوشش کا اور لگن کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہماری نظم اس میں مکمل ہوئی۔ اعراب اور اس کے جو متضاد الفاظ ہیں اور جملے بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ جملے آپ خود بنائیں گے اس کے، جب آپ الفاظ کے معنی بھی پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں تو ہر لفظ کا جملہ خود بنائیں گے۔ متضاد الفاظ اور اعراب جو ہے وہ آپ کو کرا دیے جائیں گے کلاس میں بھی، اور اس کے ساتھ ہی نوٹس کی صورت میں بھی آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ ضمنیہ کام جو ہمارا اس لیکچر کا آخری مرحلہ ہے، وہ ضمنیہ کام آپ کا مختلف مراحل پر مشتمل ہے۔ آپ اسے پورے ہفتے میں آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ نظم کی بلند خوانی کریں، الفاظ معنی یاد کریں، املا تیار کریں اور مشق میں دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ نیز مشق کا سوال نمبر 2 اور 3 کتاب پر کریں، جو ابھی ساتھ ساتھ آپ کو کرائے بھی گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا جو ضمنیہ کام ہے وہ یہ ہے کہ نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ کاپی پر لکھیے۔ نمبر 3 ہر بند کی تشریح کاپی پر کریں۔ نمبر 4 سوالات کے جوابات کاپی پر لکھیے۔ اور نمبر 5 ہے اردو قواعد و انشاء سے الفاظ مترادف صفحہ نمبر 63 زبانی یاد کریں۔ اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہیں، اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ پلیز گھروں پہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، محفوظ رہیے اور اپنی زندگیوں کو محفوظ کیجیے، اپنے لیے، ہمارے لیے۔ اللہ حافظ۔